میں جو ہے نا اس پہ میں نے بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو دے دیا ہے کہ اگر رانا ثناءاللہ صاحب نیٹو فورسز سے بڑے ہوئے ہیں تو لڑیں، 20 سال لڑتے رہیں گے، ہم بھی لڑتے رہیں گے، پہلے لڑیں یا دوبارہ لڑیں گے۔ یہ کہہ دینا، ججمنٹل دے دینا، کوئی اسٹڈی ہوئی ہے، انفارمیشن بیس ساری گفتگو ہو رہی ہے، یہاں پہ بڑی ڈیپ تھنکنگ ہوتی ہے۔ میں آپ کو کتاب کا ریفرنس دے دیتا ہوں، کیونکہ نیچرلی اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے اور پڑھی لکھی گفتگو ہو رہی ہے۔ یو ول بیئر می آؤٹ، ہنری کسنجر کی کتاب ہے، وہ ہے ورلڈ آرڈر۔ ورلڈ آرڈر جو ہے، ہنری کسنجر صاحب فرماتے ہیں، یہ امریکہ کیوں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ شروع تو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سے شروع کرتے ہیں کہ نیشن اسٹیٹ کیوں کریٹ کی گئی تھی، کیا وجوہات تھے، اینڈ میں وہ کیا بات بول رہے ہوتے ہیں، اینڈ میں واقعی وہ بتاتے ہیں، امریکہ کو بتا رہے ہیں، ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ وہ ایک کہہ رہا تھا، ایک تو وہ کہہ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آپ کے انفلوئنس کر رہی ہے ڈیسیجن میکنگ ان پالیٹکس، تو وہ جو کیوس ہے، انٹرفیئرنس ان ادر اسٹیٹس ہے، وہ بڑھ گیا ہے، اور یہ وہ اسٹیٹ چلا گیا جہاں پہ یورپ نے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا سائن کیا تھا، تو اس لیے آپ ٹیکنالوجی سے پالیٹکس مشکل ہو گئی ہے۔ دوسری بات اس نے کیا کہا، اس نے امریکہ کو کہا کہ آپ نے جو جنگوازم کیا ہے ابھی، جو کہ عراق میں اور افغانستان میں اور باقی ممالک میں جو کر رہے ہیں، یہ ابھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا کہ جی اس وقت آپ کو سافٹ بگننگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی، یعنی کہ رجیم چینج کروایا، انہوں نے سافٹ بگننگ کی۔ یہ ورلڈ پاور کو، سپر پاور کو، اس کا سب سے بڑا ایڈوائزر آپ کے ساتھ رجیم چینج انہوں نے کہہ کے کروایا، یا آپ کے ساتھ رجیم چینج انہوں نے کہہ کے کروایا، یعنی کہ وہاں انہوں نے کہا تھا تو یہاں پہ رجیم چینج ہو گیا تھا؟ دیکھیں، سافٹ منگلنگ جو ہے اس طرح کی ایکسرسائز ہوتی ہے نا، جس میں آپ انگیج کرتے ہیں، ڈپلومیسی کرتے ہیں، رجیم چینج کرتے ہیں۔ سافٹ منگلنگ وہ کہتا ہے جی ایکچوئل جو انٹرونشن ہے اس وقت بہت چیلنجنگ ہوگی ہے، یہ ایکسپیرینس دوبارہ نہ کیجیے گا۔ یہ ہنری کسنجر ہو از 90+ ایئر اولڈ امریکہ کو بتا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں کے جو لوگ مجھے بریک لینی ہے، چلیں امریکہ کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں، مجھے یہ بتائیے گا، مجھے بریک پر جانا ہے، اس سے پہلے کوئکلی ذرا مجھے بتا دیں، کوئکلی مجھے ذرا بتا دیں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا کہ جو لوگ سازش کر رہے ہیں وہی فیصلہ کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ سازش کی بات کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ کی حکومت کا تختہ الٹا گیا، اب یہ جو دہشت گردی کی کاروائی ہوئی ہے، کل پشاور میں بم دھماکہ جو ہوا ہے، اس کو بھی آپ اسی سازش کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کو اس میں بھی ملوث ہونے کا الزام آپ دے رہے ہیں، یا آپ صرف کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی کی ایک کاروائی ہوئی ہے اس میں سے وہ سیاسی فائدہ؟ جی جی جی، میں ایک تھوڑا بہت تجزیہ کر لیتا ہوں۔ میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہے اس کی گریٹر گیم کی جو پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ریاست اس حصے جانے انجانے میں کھیل رہی ہے اور آگے اس طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایکسٹینشن ہے جب عمران خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی اس پہ میں کامنٹ کرنا چاہوں ادھر سے شروع، ٹھیک جی جی پلیز جی ران صاحب فرمائیے۔ ٹھیک ہے، ایبسولوٹلی ناٹ، دیکھیں نا جی، اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے فیصلہ تھا کہ جب ان سے نیگوسیشن ہوئی تو وہ داخلی تھا، اور آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ داخلی نہیں ہے، وہ سازش ہے، تو پھر یہاں سیاست تو نہ کریں نا اس کے اوپر۔ یعنی کہ وہ داخلی تھا، اس میں آپ کا جو رول تھا وہ نہیں تھا، اور وہ سارا جو ہے وہ فیصلہ کسی اور کا تھا، اور آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے اندر انٹرفیرنس ہے کیونکہ آپ حکومت میں موجود نہیں ہیں، اور وہ سازش ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آپ اس کو متنازع کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ سیاست آپ ایک ایسے پوائنٹ آف ویو کے اوپر کہ جہاں پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے، اور ہمیں ان چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا چاہیے کہ ہم کہیں کہ یعنی کہ آج آپ کے جو داخلہ کے معاملات جو لوگ دیکھتے ہیں اور جو ذمہ دار ہیں وہ انفلوئنس ہو گئے۔ جو کہا ہے انہوں نے افتخار درانی صاحب نے کہ وہ گریٹر گیم ہے یہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ سازش ہوئی تھی یہ اسی کی ایک کڑی ہے، تو اس سازش میں تو آپ کہتے ہیں نا یہ پی ڈی ایم والے ساتھ شامل تھے، تو دہشت گردی کی اس کارروائی میں بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم والے ساتھ شامل ہیں؟ دیکھیے جی، میرے پاس تو کوئی انفارمیشن ہے نہیں ہے، میں نے تو آپ کو ایک گریٹر گیم بتا دی تھی جو شروع ہوئی تھی فال آف کابل، جب یہ طالبان حکومت آئی تھی، اس سے پہلے اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے سے اجتناب کریں نا افتخار درانی صاحب، کیونکہ بہت بڑی بات ہے جو آپ تب سے لگاتار جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو سازش ہوئی تھی 9 اپریل کو آپ لوگوں کے خلاف، اسی کی اگلی کڑی ہے یا اگلا مرحلہ ہے یہ جو دہشت گردی ہے۔
تو پی ڈی ایم پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اندر شامل ہے، یہ حکومت کروا رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نہیں کروا رہے ہیں، لیکن میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس شواہد نہیں ہے، میں تو اپنے اسیسمنٹ بتا رہا ہوں آپ تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس سازش کا اگلا مرحلہ ہے یا کڑی ہے؟ یہ بھی نہیں آپ کہہ سکتے اگر آپ کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس شواہد ہی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں ہاں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ لڑی جا رہی ہے جس میں 52 ملکوں کی فورسز کو ایک شکست ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس شکست کے بعد آپ نے اس میں وکٹری کلیم کی، پھر ایک یہاں پہ آپ سے اڈے مانگے جا رہے تھے کہ آپ ہمیں یہاں سے ابھی پاکستان پشاور پہ آ جائیں اور پی ڈی ایم کی حکومت پہ آ جائیں دورانی صاحب، خطے کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں۔ میں کل کے انسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ملک میں پہلی بڑا انتشار ہے، اختلاف ہے۔ یہ کل کے واقعے کے حوالے سے میرا بڑا اسپیسیفک پرٹیننٹ کویسچن ہے، آپ ریجن پہ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ ریجن نہیں ڈسکس کریں گے تو آپ ملک میں کیسے آئیں گے؟ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیوں ہوئی ہے؟ کل کے واقعے کو آپ پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نہیں جوڑ رہے ہیں؟ میں تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ کی گفتگو سے تاثر یہ جا رہا ہے جو کہ بڑا خطرناک ہے۔ میں جوڑ رہا ہوں۔ آپ جوڑ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اس کے پیچھے ہے؟ کمپلیسنٹ ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اس کے کیا شواہد ہیں آپ کے پاس؟ یہ بھی شیئر کر لیں ہمارے ساتھ۔ جی شواہد یہی ہے نا جو آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ایک گریٹر گیم پاکستان میں کھیلی جا رہی ہے، آپ کو انتشار کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، یہاں پہ لوگوں کو سپیس چاہیے۔ ایک سیکنڈ ران صاحب ذرا بول لینے دیں، جی فرمائیے۔ دیکھیں جی جب بھی گریٹر گیم ہوتی ہے اس گریٹر گیم میں آپ کے لیے آپ کو پروکسیز چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان آیا 9/11 پاکستان نے کیا تھا، کوئی پاکستانی ملوث تھا؟ آپ نے 20 سال جنگ لڑی، آپ نے ایکسیس دیا، یہی روٹ تھا، ادھر سے لوگ جا رہے تھے، جنگ افغانستان میں ہو رہی تھی۔ 70 کی دہائی میں جب پہلی دفعہ افغانستان جنگ ہوئی تھی، طالبان آپ نے کریٹ کیے، جنگ لڑی آپ نے، وہ بھی تو آپ کی جنگ نہیں تھی۔ تو اس لیے آپ یہ محرکات چھوڑیں نہیں، آپ ان کو پکڑیں، اس کا پی ڈی ایم کے کل کے واقعے وہ تاریخ اپنی جگہ پر ہے، آپ تاریخ کا حوالہ دے رہے ہیں، لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈائریکٹلی اس کو اتنا اوور سمپلیفائی کر کے ایونچولی جو کنکلوڈ کر رہے ہیں آپ کے پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ جوڑیں کل پشاور بلاسٹ کے واقعے کو، یہ تو اس سے ثابت نہیں ہوتا، یہ تو کوئی شواہد نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جی گفتگو کی اور حوالے 4 تاریخ کے دیے اور کہہ دیا کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کروایا کل پشاور بلاسٹ۔ یہ کیا بات ہوئی افتخار دورانی صاحب، یہ کیا بات ہوئی؟ تاریخ متعین کرتی ہے مستقبل۔ جب آپ میں پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا ناقد ہوں، میں نے ان کے 9.5 مہینے کی جو پرفارمنس ہے اکنامک پوائنٹ آف ویو سے اور دیگر جو انسانی حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس پہ میں نے بڑی تنقید کی ہے، لیکن یہ جو کل ہوا ہے یہ صرف نقصان کسی ایک جماعت کا یا ایک صوبے کا نہیں ہے، یہ ریاستی سطح پہ نقصان ہوا ہے، اور دہشت گردی کا ایک واقعہ تھا جس کے خلاف من حیث القوم ہم نے جنگ لڑی ہے پچھلے 10-12 سال، اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ اب اس میں بھی اگر ہم سیاسی بنیاد پہ پی ڈی ایم کو ان کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کا بڑا نقصان ہوگا افتخار دورانی صاحب۔ اس وجہ سے I request you تو ہو رہا ہے، آپ اپنے الفاظ اور جو باتیں آپ نے کی ہیں اس کو ریکنسیڈر کریں۔